عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی، عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی، گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی، گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ FGN چینل کے ناظرین، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اپنے پروگرام کام کی باتیں میں۔ الحمدللہ اس پروگرام کے اندر ہم کام کی باتیں کرتے ہیں اور آپ تک بہت ساری باتیں ایسی پہنچاتے ہیں جو آپ کے بڑے کام کی ہوتی ہیں۔ آج بھی انشاءاللہ الکریم ایک ٹاپک پر تبصرہ ہوگا، گفتگو ہوگی، بہت ساری انفارمیشن آپ کے گوش گزار کی جائے گی، آپ تک پہنچائی جائے گی۔ کرنا آپ نے یہ ہے کہ توجہ سے پروگرام میں شامل رہنا ہے اور پروگرام کو دیکھنا ہے۔ ابتدا کرتے ہیں درود پاک کی فضیلت سے۔ اللہ جل وعلا کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان جب تک مجھ پر درود شریف پڑھتا رہتا ہے، فرشتے اس پر رحمت بھیجتے رہتے ہیں۔ اب بندے کی مرضی ہے کم پڑھے یا زیادہ۔ بڑی پیاری فضیلت ہے ناظرین کرام کہ بندہ درود شریف پڑھے گا تو فرشتے بھی اس پر درود بھیجتے رہیں گے اور اس پر رحمتیں بھیجتے رہیں گے۔ آئیے ہم بھی پڑھ لیتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین کرام، آج جس ٹاپک پر ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ ٹاپک ہے ولی اللہ، یعنی اللہ کے ولی۔ ناظرین کرام، اس ٹاپک پر بھی بہت سارے لوگ گفتگو کر رہے ہوتے ہیں۔ کوئی تو خود بخود کسی کو ولی مان لیتا ہے، تو کوئی کسی ولی کے ہونے کا اقرار نہیں کرتا، انکار کر دیتا ہے۔ ولی اللہ کون ہوتے ہیں، ان کی کیا اقسام ہیں اور اسلام میں ان کا کانسیپٹ کیا ہے، ان کے بارے میں بہت کچھ سیکھنے کی اور جاننے کی ہم کوشش کریں گے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے ہمارے اس پروگرام کے اندر رکن ہند مشاورت حاجی اعجاز صاحب ہوتے ہیں، آج بھی جلوہ فرما ہے۔ کیسے ہیں حضرت؟ ٹھیک ہیں آپ؟ الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ۔ ناظرین کرام، انداز ہمارے پروگرام کا یہ ہوتا ہے، کچھ میری جانب سے سوال ہوتے ہیں اور حاجی صاحب اس پر ہماری رہنمائی فرماتے ہیں۔ آج کا جو ٹاپک ہے میں بتا چکا ہوں، ولی اللہ، اللہ کے ولی۔ ان کے بارے میں پروگرام کے اس حصے میں ہم بہت کچھ جانیں گے۔ پہلا سوال میں حاجی صاحب کی جانب بڑھانا چاہوں گا۔ حاجی صاحب، ولی اللہ کے حوالے سے بہت باتیں بھی بیان ہوتی ہیں، لوگ اپنے طور پر بھی کئی چیزیں بیان کر رہے ہوتے ہیں، تو انشاءاللہ الکریم ہم ترتیب وائز آگے بڑھتے ہیں اور ولی اللہ، اللہ کے ولیوں کے بارے میں کچھ جانتے ہیں۔ پہلا میرا سوال یہ ہے کہ ولی ہوتا کون ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا کیف بھائی، ہمارے پروگرام کا نام ہے کام کی باتیں، اور آج آپ جس ٹاپک پر ہم گفتگو کریں گے وہ ہے ولی اللہ۔ اب میں جب یہ پروگرام کی تیاری کر رہا تھا آج کے ایپیسوڈ کی، تو اس میں نے ایک ذہن میں خود ہی سوال قائم ہوا کہ ہو سکتا ہے کہ ناظرین جب ہمارا پروگرام دیکھیں تو ان کے ذہن میں سوال پیدا ہو کہ اس میں ہمارے لیے کیا کام کی باتیں ہیں، یعنی جو آج ہم ڈسکس کریں گے، تو ہو سکتا ہے کہ کسی کے ذہن میں یہ سوال قائم ہو۔ تو پھر میں نے خود ہی غور کیا جب پورا پروگرام تیار کر رہا تھا، تو کہ اس میں ہمارے لیے کام کی کیا باتیں ہیں، تو میں اس نتیجے پر پہنچا کہ آج جیسے آپ نے بھی خود اس بات کا ذکر ابھی کیا ہے کہ بہت سارے لوگوں کو اپنے طور پر خود ساختہ کسی کو ولی بنا لیتے ہیں، تو کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو سیدھا سیدھا ولیوں کا انکار ہی کر دیتے ہیں کہ ولی کوئی چیز نہیں ہے، ولی کوئی شے ہے ہی نہیں۔ اس طرح کی بھی باتیں کچھ لوگ کر رہے ہوتے، جبکہ ولایت آج جو ہم گفتگو کریں گے تو اس سے انشاءاللہ عز و جل ہمارے بہت پہلے کے بزرگان دین کے بھی اقوال انشاءاللہ بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی کہ ولی کوئی کانسیپٹ ہے، یعنی کوئی شخصیت ہے جو اللہ کا قرب رکھتے ہیں، اللہ ان سے محبت فرماتا ہے۔ پھر اور بھی بہت ساری باتیں انشاءاللہ جب ہم اس میں کریں گے تو پھر اس کی ایک وجہ یہ ہوگی کہ تاکہ لوگوں کے ذہن اس معاملے میں کلیئر ہو جائے کہ ولایت رکھنے والے کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو ہم ولی کہتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ولی نہیں ہے۔ اچھا، پھر اب بہت سارے لوگ جب جن کا یہ ذہن ہوتا ہے کہ ولی کوئی نہیں ہوتا ہے، تو پھر وہ کسی بھی مسلمان کی دل آزاری، کسی بھی مسلمان کی تحقیر،
کسی بھی مسلمان کو ڈیگریڈ کرنا، یہ سب گناہ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو آج کام کی باتیں ان کو یہ ملے گی کہ جب یہ آج کا پروگرام مکمل دیکھیں گے تو پھر پتہ چلے گا کہ ہمیں مسلمانوں کا احترام کرنا چاہیے، صحیح، تاکہ اگر انہی میں کوئی اللہ کا ولی ہو تو اس کا احترام ہو جائے۔ تو یہ انشاءاللہ آج کے پروگرام میں ہمیں کام کی باتیں سننے کو ملے گی۔ ویسے آپ نے جو پہلا سوال قائم کیا کہ ولی کون ہے، تو علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ولی وہ ہیں جو ممکنہ حد تک، یعنی جتنا اس سے ممکن ہو اس حد تک اللہ عز و جل اور اس کی صفات کا عارف ہو، یعنی اللہ کو بھی جانتا ہو اور اللہ کی صفات کو بھی پہچاننے والا ہو۔ پھر فرماتے ہیں کہ ہمیشہ اللہ کی عبادت کرتا ہوں اور ہر قسم کے گناہوں سے بچتا ہوں۔ پھر یہ ولایت کون رکھتا ہے، ولی کون ہوتا ہے، اس کے بارے میں علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بات کہی کہ ہر قسم کے گناہ سے بچتا ہو۔ اب وہ گناہ چاہے شہوات کے گناہ ہوں یا بعض اوقات مباح اشیاء کو کھانے سے بھی اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ مباح یعنی ایسی چیز ہیں جو جائز ہیں لیکن پھر بھی وہ صرف اللہ کی اطاعت کے لیے ان مباح چیزوں کو بھی چھوڑ دیتا ہے۔ ایک تو ناجائز چیز ہے، ہاں، اس وہ سے تو ایک بچنا الگ ہی ہے۔ ہاں، یعنی یہ جو مباح چیزیں ہیں وہ ان سے بھی بچ رہے ہوتے اس ہیں۔ سے بھی بچ رہے ہوتے ہیں۔ حالانکہ مباح چیز استعمال کرنا، مباح چیز کو دیکھنا، مباح چیز کھانا یہ جائز ہے، لیکن وہ اس کی لذات سے بھی اپنے آپ کو بچاتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں ہمیشہ مشغول رہتے ہیں۔ جی، مزید فقیہ اعظم ہند مولانا شریف الحق امجدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ولی کون ہوتا ہے اس کے بارے میں فرمایا کہ ولی وہ مومن عارف باللہ ہیں جو طاعت کو پوری پابندی کے ساتھ ادا کرتا ہے۔ طاعت یعنی عبادت کو پوری پابندی کے ساتھ ادا کرتا ہے اور محرمات سے بچتا ہے، یعنی جو جو چیزیں شریعت نے حرام کر دی ان سے بچتا ہے۔ اچھا، بچتا کیوں ہے؟ لوگ بڑا پرہیزگار کہیں گے، متقی کہیں گے، اس لیے نہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ وہ اللہ کی عبادت پوری اطاعت کے ساتھ کرتا ہے اور پھر محرمات سے بچتا ہے، وہ بھی اللہ کی رضا کے لیے، نہ تو عزت و شہرت حاصل کرنے کے لیے۔ تو یہ ہیں ولی۔ دکھاوا اس کا گناہ سے بچنے میں یا عبادت کرنے میں دکھاوا نہیں ہوتا ہے، تو یہ ہوتا ہے ولی۔ فقط اچھا، اس رب کی رضا کے لیے رب کی رضا کے لیے جو کرے، عبادت کرے رب کی رضا کے لیے، اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے رب کی رضا کے لیے۔ کیا بات ہے، تو یہ ہے ولی۔ ماشاءاللہ۔ آپ نے ولی کی جو ڈیفینیشن بیان کی ہے ان کے بارے میں بتایا ہے، اس میں ایک لفظ استعمال کیا ہے ولایت۔ تو بہت سے لوگوں نے ولی بھی سنا ہے لفظ، ولایت بھی سنا ہے، تو ولایت کے حوالے سے کیا فرمانا چاہیں گے اس لفظ کے بارے میں، اس کی تعریف کیا ہے؟ ولایت کے بارے میں صاحب بہار شریعت مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں کہ ولایت ایک قرب خاص کا نام ہے۔ اچھا، ایک قرب خاص ہے کہ اللہ عز و جل اپنے برگزیدہ بندوں کو محض اپنے فضل و کرم سے عطا فرماتا ہے، یہ ولایت ہے۔ یعنی ایک خاص قرب ہے اللہ کا جسے وہ اپنے فضل سے جسے چاہے عطا فرماتا ہے۔ تو جو اس قرب کو پالے گا وہ ولایت کو پالے گا۔ یعنی اس کو یوں اگر سمجھا جائے کہ جس کے پاس ولایت ہوتی ہے وہ اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ میرے پاس ایمان ہے تو میں مسلمان ہوں، ولی کے پاس ولایت آئی، یعنی ایک مومن کے پاس ولایت آئی تو وہ ولی بن گیا۔ ولایت ایسا قرب خاص ہے اللہ پاک کا کہ جو اس کی انتہا کو پا لیتا ہے، اچھا، ہاں، وہ ولی ہوتا ہے۔ یعنی ولایت سمجھ لیجئے کہ اللہ پاک کا قرب خاص حاصل کرنا، یہ ولایت حاصل کرنا ہوتا ہے۔ اچھا، ولیوں کی شان یہ ہے کہ یہ اللہ کی رضا کے لیے، جیسے ولی کے بارے میں ابھی ہم نے پڑھا کہ وہ محرمات سے بھی اپنے آپ کو بچاتے۔ کیوں بچاتے؟ اللہ کی رضا کے لیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے دنیا کو چھوڑ دیتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی کارسازی فرماتے ہوئے ساری دنیا ان کے قدموں میں کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود یہ دنیا کو اپنے قریب نہیں آنے دیتے ہیں۔ تو پھر یعنی جب دنیا کو قریب نہیں آنے دے رہے ہیں تو آپ سمجھ لیں کہ پھر یہ محرمات جو حرام کردہ چیزیں ہیں اس کے کیسے مرتکب ہو سکتے ہیں۔ اچھا، ماشاءاللہ آپ نے جملہ بھی استعمال فرمایا، ان کے بارے میں بتایا کہ یہ دنیا کو ترک کر دیتے ہیں، پھر رب ان کے قدموں میں دنیا کو ڈال دیتا ہے۔ یہ دعائیں کرتے ہیں تو دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں اور پھر جو چاہتے ہیں یہ وہ ہو بھی جاتا ہے۔ امت کی خیر خواہی کے لیے بھی بہت سارے کام اولیاء کرام کر رہے ہوتے ہیں۔ تو کیا ولی بننے کے لیے کوئی عمل کیا جا سکتا ہے یا کوئی عمل کر کے کوئی ولی بن سکتا ہے؟ دیکھیں، دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہیں کسبی
اور ایک ہوتی ہیں وہبی. وہبی یعنی عطائی، کسبی یعنی اپنی کوشش سے کسی چیز کو حاصل کرنا. تو اس میں علماء کے مختلف اقوال ہیں، لیکن ایک بڑی تعداد علماء کی وہ ہیں جو یہ بات کہتی ہیں کہ ولایت جو ہے نا، یعنی اللہ کا ولی بننا، یہ وہبی ہے، یعنی یہ اللہ کی عطا ہی پر ہے. حضرت سیدنا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ولایت کسبی نہیں ہے، محض عطائی ہے. ہاں، کوشش اور مجاہدہ کرنے والوں کو اپنی راہ دکھاتی ہیں. یعنی جو کوشش کر رہا ہے، یعنی ولایت اللہ پاک نے ان کا مقدر فرما ہی دیا ہے، یہ عطائی ہے. لیکن ولایت تک پہنچنے کے لیے ان کا تقوی، ان کی پرہیزگاری، ان کی عبادت جو ہے، جی. یہ اس میں مدد کرتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے میں. اچھا. ہے یہ عطائی، یعنی اللہ ہی نے عطا فرمایا، مقدر فرما دیا ہے، لیکن وہاں تک پہنچنے کے لیے ان کی عبادت اس میں جو ہے ان کی مدد کرتی ہے. ان کی عبادت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم ماننا ہے، شریعت کے احکام پر عمل کرنا ہے. تو یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو ان کو اللہ کی راہ تک پہنچا دیتی ہیں. صاحب بہار شریعت مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی یہی بات لکھتے ہیں جو اعلیٰ حضرت کی ہیں، کہ ولایت جو ہے یہ وہبی شے ہے، یعنی اللہ کی عطا سے ہے، نہ یہ کہ مشکل اعمال سے آدمی خود حاصل کر لے. کوئی مشکل اعمال یعنی اس کے مقدر میں نہیں تھی، پھر اس نے کوئی بہت مشکل عمل کیا، مجاہدات کیے، عبادتیں کی، پھر اللہ پاک نے اس کو عطا فرمائی. آپ کہتے ہیں ایسا نہیں ہے، یہ اللہ کی عطا ہے. البتہ آپ لکھتے ہیں کہ البتہ غالباً حسن اعمال، اعمال حسنات، یہ اس تک پہنچنے کا ذریعہ بن جاتی ہیں. اور پھر یہ لکھتے ہیں کہ اور بعض کو اللہ تبارک و تعالیٰ ابتداً ہی عطا فرماتا ہے. جیسے کئی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی مادرزاد ہیں، یعنی کچھ ایسے ہیں جن کو ولایت تک پہنچنے کے لیے اعمال حسنہ کرنے پڑتے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں کہ وہ مادرزاد یعنی جب پیدا ہوئے تب سے اللہ پاک نے ان کو ولایت عطا فرما دی ہے. لیکن ہے یہ عطائی کے قائل حضرات کہ یہ ولایت جو ہے یہ وہبی ہیں، اللہ کی عطا پر ہے. لیکن مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کے حوالے سے تھوڑی سی مختلف بات آپ بیان فرماتی، کیونکہ علماء کے اقوال مختلف ہے. تو مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب میں تحریر فرماتے ہیں کہ اللہ کے مقبول بندے یہ اولیاء کہلاتے ہیں. ان مقبولوں میں بعض تو تقوی، طہارت وغیرہ سے مقبول ہو جاتے ہیں. یہ ولایت کسبی ہے، یعنی انہوں نے اتنا تقوی اختیار کیا، اتنی عبادت کی کہ اللہ پاک نے ان کو اپنا مقبول بنا لیا. تو یہ ان کی محنت سے اللہ پاک نے ان کو ولایت عطا فرمائی. تو یہ کسبی ولایت ہے، جنہوں نے تقوی اختیار کیا، عبادت کی، پھر اللہ پاک ان سے راضی ہوا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ان کو اپنی ولایت عطا فرمائی. تو آپ فرماتے کہ یہ جو ولایت ہے یہ کسبی ولایت ہے. اس کی مثال میں آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب فرعون کے دربار میں معجزہ دکھایا، آپ نے درہ پھینکا، اپنا عصا پھینکا تو وہ اژدھا بن گیا، اور جو جادوگروں نے اپنی رسیاں پھینکی تھی تو وہ سب سانپ بن کے لہرا رہی تھی. تو وہ موسیٰ علیہ السلام کے عصا نے جو اژدھا بنا تھا اس نے ساری رسیوں جو سانپ بنے تھے ان کو نگل لیا. تو اس دربار میں جو یہ جادوگر تھے جنہوں نے اپنی رسیاں پھینکی تھی، تو یہ کئی سارے اس وقت موسیٰ علیہ السلام کے قدموں میں گرے اور موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے. تو اللہ پاک نے ان کو جو یہ ولایت عطا فرمائی، آپ کہتے ہیں کہ ان کی یہ ولایت کسبی ولایت ہے، کہ یہ ایک معجزہ دیکھ کر یہ مسلمان ہوئے، اور مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ پھر یہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی اطاعت کی، اللہ کی عبادت کی. تو ان کو جو یہ ولایت ملی یہ کسبی ہے. اور آپ کہتے ہیں کہ جو مادرزاد ولی ہیں یا کسی ولی کی نگاہ سے ولایت پاتے ہیں یہ وہبی ولایت ہوتی ہے. پھر اس کی مثال میں آپ دیتے ہیں کہ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں، آپ فرماتے کہ یہ مادرزاد ولیہ ہیں. تو ان کی جو ولایت ہے یہ وہبی ولایت ہے. اسی طرح آپ لکھتے ہیں کہ کئی سارے صحابہ اکرام ایسے ہیں جو فطرتاً جو ہے وہ فطرتاً اسلام پر ہی پیدا ہوئے، یعنی ان کے اندر پیدا ہونے کے باوجود بھی کئی چیزیں ایسی تھیں جو اسلام کے عین حکم کے مطابق تھیں. تو آپ یہ اس طرح کی مختلف باتیں بیان کرتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں ولایت وہبی کی قسم ہیں. تو آپ مانتے ہیں کہ کسبی بھی ہیں اور وہبی ولایت بھی ہو سکتی ہیں. صحیح، ماشاءاللہ. آپ نے یوں علماء کے فرمان سنا کر اور ان کے بتائے گئے قول کو آپ نے بتایا ہے کہ وہبی بھی ہیں اور کسبی بھی ہیں. ہو سکتی ہے. تو اب یہ تو آپ نے بیان کر دیا، کیا ہم اولیاء کرام کو پہچان سکتے ہیں؟ کہ بہت سارے لوگوں کو نا اس میں دلچسپی بھی ہوتی ہوگی کہ یار کہ کوئی ایسا عمل ہو یا کوئی
ایسا طریقہ کار ہو کہ ہم کسی چلتے پھرتے آدمی کو دیکھیں تو پتہ چل جائے کہ یہ ولی ہے، یا جس کو دیکھیں کہ یہ ولی نہیں ہے؟ کیا فرمانا چاہیں گے؟ مقولہ ہے ولی را ولی می شناسد، یعنی ولی ہی ولی کو پہچان سکتا ہے. کیا بات ہے! اب یعنی ولی کو پہچاننے کے لیے ولی بننا پڑے گا. ولی بننا، یعنی ولی کی ولایت وہی رکھتا ہے، ولایت یعنی ولی کی پہچان وہی رکھتا ہے جس کو خود ولایت حاصل ہے، صحیح. وہی ولی کو پہچان سکتا ہے. حضرت سیدنا شیخ ابو العباس رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں خدا کی پہچان آسان ہے. یہاں بڑی پیاری بات کہتے ہیں کہ خدا کی پہچان آسان ہے مگر ولی کی پہچان مشکل ہے. اچھا. ہاں، کہ ولی کو پہچاننا مشکل ہے، اللہ کو پہچاننا آسان ہے. پھر اس کی آپ نے وضاحت یوں فرمائی کہ رب عز و جل اپنی صفات اور اپنی ذات کے ساتھ میں سب سے اعلیٰ و بالا ہے. ٹھیک ہے، اپنی ذات میں بھی اور اپنی صفات میں بھی سب سے اعلیٰ ہے، اور ہر مخلوق اس پر گواہ ہے. تو اس لیے کہ ان چیزوں کو جب دیکھا جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی پہچان ہو جاتی ہے کہ یہ کسی بڑے کارساز کا کام ہے. بے شک. تو اس لیے آپ کہتے ہیں کہ اللہ کو پہچاننا آسان ہے لیکن ولی کو پہچاننا مشکل ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ولی ہماری طرح عام انسان جیسے ہوتے ہیں، عام انسان تو خیر نہیں کہیں گے لیکن عام انسانوں کی طرح ان کے معاملات ہوتے ہیں، انسانوں میں رہتے ہیں. ہم کھاتے ہیں یہ بھی کھاتے ہیں، ہم دیکھتے یہ بھی دیکھتے ہیں، تو ہم چلتے ہیں، ہم کاروبار کرتے ہیں، ہم روزگار حاصل کرتے ہیں، ہم میاں بیوی بچوں کے ساتھ میں اپنی زندگی گزارتے ہیں. اللہ کے ولی بھی یہی سب کرتے ہیں. تو پھر پہچاننا ولی کو اس لیے مشکل ہو جاتا ہے کہ کون اللہ کا ولی ہوگا اور کون عام انسان. تو اللہ کی پہچان آسان ہے لیکن ولی کی پہچان مشکل ہے. چلیں، آپ نے یہ تو بتایا کہ ولی کی پہچان مشکل ہے اور ولی کو ولی پہچانتا ہے، لیکن کچھ ان کی علامت ہیں، کچھ ایسی کچھ خصلتیں، کچھ اعمال کہ جو ولی اللہ میں ہی خاص طور پر پائی جاتی ہیں. روایت حضرت سیدنا ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تین چیزوں میں مخفی رکھا ہے. اپنی رضا کو اپنی اطاعت میں مخفی رکھا ہے. ٹھیک ہے، یعنی راضی اس کی اطاعت میں ہے، لیکن وہ کون سا عمل ہے جو اس کو راضی کرنے والا ہے؟ وہ ہے نیک عمل، تو لیکن وہ کون سا عمل ہے جس سے اللہ راضی ہو جائے گا یہ پتہ نہیں ہے. اللہ پاک نے اپنی رضا کو اپنی اطاعت میں، اپنی ناراضگی کو گناہوں میں پوشیدہ رکھا ہے اور اپنے ولیوں کو عام انسانوں میں پوشیدہ رکھا ہے. اچھا. ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تین بات بیان کرنے کے بعد کہتے ہیں اس لیے بندوں کو چاہیے کہ ہر نیک کام بظاہر چھوٹا لگ رہا ہے لیکن وہ کرے. وجہ ہو سکتا ہے وہی چھوٹا نیک عمل اللہ پاک کی رضا کا سبب ہو کہ اللہ پاک نے اس میں اپنی رضا پوشیدہ رکھی ہے. ہر گناہ سے بچے، اگرچہ چھوٹا نظر آ رہا ہو سکتا ہے کہ اسی چھوٹے گناہ میں اللہ کی ناراضگی پوشیدہ ہے. تو ہر چھوٹے گناہ سے بچے اور ہر مسلمان دوسرے مسلمان کی اطاعت کرے، ہر مسلمان دوسرے مسلمان کی خیر خواہی کرے، ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا اکرام کرے، کسی کو ذلیل نہ کرے. کیونکہ ہو سکتا ہے جس کو تم ذلیل کر رہے ہو، جس کو برا بھلا کہہ رہے ہو، اللہ کے نزدیک کوئی مقام رکھتا ہو جو ولایت کا مقام ہو. تو ایک چیز تو یہ اسی لیے اس سے بھی یہ بات پتہ چلتی ہے کہ ولی کی پہچان مشکل ہے کہ یہ عام بندوں میں مخفی ہے. صحیح. لیکن جو ہے ولایت کی کچھ نشانیاں جو ہے نا یہ علماء نے بیان فرمائی ہیں کہ یہ چیزیں ولایت کی نشانیاں ہیں، لیکن ضروری نہیں ہے کہ وہ نشانیاں کسی میں پائی جائے تو وہ یقیناً اللہ کا ولی ہی ہوگا، یہ ضروری نہیں ہے. لیکن جو اللہ کا ولی ہوگا ان میں یہ نشانیاں پائی جائے گی. دو چیزیں ہیں، ایک ہے کہ کسی انسان میں نشانی کا پایا جانا اس بات کی علامت نہیں ہے کہ وہ اللہ کا ولی ہی ہے. ٹھیک ہے، لیکن دوسری چیز یہ ہے کہ جس میں جو اللہ کا ولی ہوگا اس میں نشانیاں پائی ہی جائے گی. صحیح. وہ نشانیاں کیا ہے؟ علماء نے بہت ساری نشانیاں بیان فرمائی جس میں سے میں چند آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں کہ علماء نے ولی اللہ کی کثیر علامات بیان فرمائی ہیں جس میں متکلمین جو علماء ہیں یعنی علم کلام کے ماہر جو علماء ہیں یہ فرماتے ہیں کہ ولی وہ ہیں جو صحیح اور دلیل پر مبنی اعتقاد رکھتا ہوں، یعنی اچھے عقیدے رکھے. وہ عقیدے جو اہل سنت کے ہیں وہ عقیدے رکھے جو دلیل ہیں، ثابت ہوتے ہیں، ایسے عقیدے رکھے. یعنی برے عقیدے رکھنے والا اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا، اس کا عقیدہ اچھا ہوگا. پھر فرماتے ہیں اور شریعت کے عین مطابق اعمال بجا لاتا ہے. جو شریعت عمل کرنے کا کہتی ہیں وہ عمل کرتا ہے، جس سے شریعت نے رکنے کا کہا اس سے رک جاتا ہے. اور اولیاء اکرام میں تو بعض ایسے بھی اولیاء اکرام ہیں جو شبہات سے بھی اپنے آپ کو بچاتے ہیں. یعنی کشمکش ہے کہ یہ جائز ہے یا ناجائز ہے، حرام ہے یا نہیں، شبہات جس میں پیدا ہو جائے تو وہ اپنے آپ کو اس سے بھی بچا لیتے ہیں. بعض عارفین نے فرمایا کہ ولایت قرب الہی
اور ہمیشہ اللہ کے ساتھ مشغول رہنے کا نام ہے۔ پھر جو اس مقام کو پاتا ہے تو اس کو کسی چیز کا خوف نہیں رہتا اور نہ کسی شے کے فوت ہونے کا اس کو غم ہوتا ہے۔ جیسے قرآن بھی بیان فرماتا ہے نا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، بے شک، کہ اور اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم۔ تو یہ آیت مبارکہ کے روشنی میں یہ بات بیان کی جاتی ہے کہ اللہ پاک کا جو قرب حاصل کر لیتا ہے تو پھر اس کو کسی چیز کا خوف بھی نہیں ہوتا اور کسی چیز کے جانے کا غم بھی نہیں ہوتا۔ اسی طرح حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ولی وہ ہیں جس کو دیکھے تو اللہ یاد آ جائے۔ پھر اس کے اور بھی بہت ساری تو روایت حدیث کی بھی ہیں کہ جسے دیکھے اللہ یاد آ جائے، تو یہ حدیث میں بھی آیا ہے۔ پھر ابن زید نے کہا کہ ولی وہ ہے جس میں وہ صفت ہو جو اس آیت میں مذکور ہے۔ آیت کیا ہے؟ اللہ پاک فرماتا ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون، یعنی ایمان اور تقوی دونوں کا جامع ہو، ایمان بھی ہو اور متقی پرہیزگار بھی ہو، تو جس کے اندر یہ دو صفتیں پائی جائے گی وہ اللہ کا ولی ہے۔ یہ پہچان ہے کہ تقوی بھی ہو، پہچان اور ایمان بھی ہو تو پہچانا جا سکتا ہے کہ یہ ولی ہے، یعنی ایک علامت ہے ولی کی۔ پھر بعض علماء نے فرمایا کہ ولی وہ ہے جو خالص اللہ کے لیے محبت کرتا ہو، یعنی کسی سے بھی محبت کرے تو اس میں دنیا کی غرض نہیں ہوگی، وہ صرف اللہ کے لیے محبت کرے گا۔ اولیاء کی یہ صفت تو بکثرت احادیث میں ذکر ہوئی ہے۔ بعض بزرگان دین نے فرمایا ولی وہ ہے جو فرما برداری سے قرب الہی کی طلب کرتا ہے، یعنی اللہ پاک کی تمنا کرتا ہے تو اس کے لیے عمل کیا کرتا ہے؟ اللہ پاک کی اطاعت، اور اللہ تعالیٰ کرامت سے ان کی کارسازی فرماتا ہے، اللہ پاک ان کو کرامت بھی عطا فرماتا ہے۔ یا وہ جن کی ہدایت کا دلیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ کفیل ہوں اور وہ اللہ تعالیٰ کا حق بندگی ادا کرنے اور اس کی مخلوق پر رحم کرنے کے لیے وقف ہو گئے ہوں۔ یہ جو آخری کی بات ہے نا، یعنی ولی وہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کا حق بندگی ادا کر دے، یعنی جو بندگی کرنے کا حق ہے وہ اسے پورا کرے اور پھر اللہ تعالیٰ کی مخلوق پر رحم کرنے کے لیے وہ وقف ہو، یعنی ان کا کام ہی ہے کہ بس وہ اللہ تعالیٰ کے بندوں پر جو ہے وہ رحم کرنے کا کام کریں گے۔ ماشاءاللہ آپ نے علامتیں تو بیان کی ہیں، لیکن وہ ایک علامت بیان نہیں کی جو لوگ بیان کرتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی ولی ہونے کے لیے تو کرامت کا ہونا ضروری ہے۔ ان کو کسی ولی کے بارے میں بتاؤ تو وہ کہتے ہیں کہ ان کی کوئی کرامت بتاؤ، کرامت نہیں بتائی تو کہتے ہیں کہ پھر یہ کیسے ولی؟ تو کیا فرمائیں گے اس پر؟ دیکھیے ولایت کے لیے کرامت کا ہونا شرط نہیں ہے، ہاں، لیکن جیسے ابھی آپ نے سنا نا کہ اللہ تعالیٰ ان کی کارسازی فرماتے ہوئے ان کو کرامت عطا فرماتا ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ جو کرامت دکھائے وہی ولی ہو۔ کئی اولیاء اکرام ایسے ہیں جن کی کتابوں میں کوئی کرامت مذکور نہیں ہے لیکن وہ اللہ کے ولی ہیں اور بڑے پائے کے بزرگ ہیں۔ اچھا، یہ جو ہے نا کہ کرامت جو دکھائے گا وہی ولی ہوگا، تو یہ ہم جیسے انسانوں کی نا خود ساختہ بیان کی ہوئی یا گھڑی ہوئی ایک طرح سے ایک پہچان ہے کہ جو دکھائے گا کرامت تو وہی ولی ہوگا۔ اصل میں کرامت جو ہوتی ہے نا وہ ایک چیز ہوتی ہے کہ بندے کی عقل کو حیرانی میں مبتلا کر دے۔ تو اگر تھوڑی دیر کے لیے مان لے کہ ولی وہی ہے جس سے کرامت کا ظہور ہوگا، تو ایسی چیز کا ظہور ہوگا جو انسان کی عقل کو حیران کر دے گی۔ اگر تھوڑی دیر کے لیے اس کلیے کے اعتبار سے ولایت اگر ہم خاص کرتے ہیں تو پھر تو شیطان بہت بڑا ولی ہو جائے گا کہ وہ تو ہوا میں بھی اڑتا ہے، انسان کی پھر رگوں میں بھی ہے نا دوڑتا ہے، اور پھر انسانوں کو طرح طرح سے بہکاتا بھی نظر بھی نہیں آتا ہے، پھر لیکن یہ جو انسان کے ساتھ سحر کرنے والے، جادو کرنے والے، یہ بھی اس طرح کے یہ کرتب بھی ہے۔ دکھا رہے ہوتے ہیں۔ اور پھر قرب قیامت میں جو دجال آئے گا یہ تو شعبدے دکھائے گا، آسمان سے بارش برسائے گا، جنت بھی دکھائے گا، دوزخ بھی دکھائے گا، تو پھر مارے گا بھی، پھر جلائے گا بھی، تو پھر اس کو کہا جائے گا کہ پھر یہ ولی ہیں۔ تو ولی ہونے کے لیے کرامت ضروری نہیں ہے، ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بعض اولیاء اکرام کو کرامت عطا فرمائی ہے، تو لیکن یہ نشانی نہیں ہے کہ جو کرامت دکھائے گا وہی ولی ہوگا، لیکن اللہ پاک نے اپنے کچھ اولیاء کو کرامت عطا فرمائی۔ اچھا، یہ تو ایک آپ نے بات کی کہ بعض لوگ اس کو مانتے ہیں کہ جو کرامت دکھائے گا تو وہی ولی ہوگا، تو بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو مانتے ہیں جو دنیا کو ترک کر دے، تارک الدنیا ہو، وہ ایک کہا جاتا ہے کہ وہ ولی ہی کیسا جو رکھے پیسہ، یعنی جس کے پاس پیسہ ہے وہ ولی ہی نہیں مانتے ہیں، تو یعنی تارک الدنیا ہونا چاہیے۔ تو آپ کو کئی ایسے اولیاء اکرام ملیں گے جو تارک الدنیا نہیں تھے، یعنی دنیا میں رہے، کاروبار بھی کیا لیکن اللہ کی اطاعت میں کوئی کمی نہیں کی، جو کاروبار کیا وہ جائز طریقے سے کیا، اور ملنے والے مال کو مسلمانوں پر جو ہے وہ عوام پر خرچ بھی کیا۔ جیسے
ہمارے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سبحان اللہ. اب یہ تو ولی سے بڑا درجہ رکھتے ہیں نا عثمان صحابہ کا، غنی، ان کے تو نام کے ساتھ بھی وہ غنی غنی لگتا ہے. ہیں، اور صحابہ اکرام کا درجہ تو ولیوں سے بڑا ہے. پھر ان صحابہ اکرام میں بھی جو 4 صحابہ اکرام ہیں، جو خلیفہ اول، خلیفہ ثانی، خلیفہ ثالث اور خلیفہ رابع ہے، تو ان کا تو ان سارے صحابہ اکرام میں بڑا مرتبہ ہے. جی. تو حضرت عثمان غنی تو اس میں تیسرے مرتبے پر ہیں، تو یہ ولایت کا ایک اعلیٰ درجہ رکھتے ہیں. تو یہ کہاں بڑے کاروباری تھے، بڑے پیسے والے تھے. اسی طرح ہمارے امام، ہم حنفی ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ بہت بڑے تاجر تھے، پیسے تھے کافی، تاریخ الدنیا یوں اعتبار سے تاریخ الدنیا نہیں تھے. غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی. غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، کہ آپ کا ایک وقت تو ایسا بھی آیا ہے کہ آپ بہت بڑے اور آپ سید الاولیاء ہیں، اولیاء کے اولیاء اکرام کے سردار ہیں. سردار ہیں. تو اس طرح بہت سارے اولیاء اکرام ہیں جو تاریخ الدنیا، بس ظاہر تاریخ الدنیا نہیں رہے، لیکن ان کے دل میں دنیا بھی نہیں تھی. تو یہ ایک ہماری اپنی گھڑی ہوئی ایک بات ہے کہ ولی وہ ہوگا جس نے دنیا کو ترک کر دیا ہے، جنگلوں میں جو جا کر بس گیا، پھر اللہ اللہ ہی کر رہا ہے، پھر دنیا کی طرف دیکھ نہیں رہا، تو ایسا شخص جو ہے وہ ولی ہیں. یہ ایک ہم نے اپنے طور پر ہی گھڑی ہوئی بات ہے، خود ساختہ بنائی ہوئی ہے. اچھا حضور، ہم نے اولیاء کرام کی کچھ اقسام بھی سنی ہے، ابدال لفظ بھی سنا ہے، کتب لفظ بھی سنا ہے. مجھے لگتا ہے اس طرح اور بھی کچھ کیٹیگری ہوں گی، تو ان کے حوالے سے کچھ بتانا چاہیں. بڑا انٹرسٹنگ لگتا ہے ان کے بارے میں سننا. کتابوں میں ہیں ان کی پورے بہت سارے درجے اولیاء اکرام کے اچھا. بیان کیے گئے ہیں، یعنی اس کو ہم یوں کہہ لیں کہ بہت ساری اقسام اولیاء اکرام اچھا، کی. ابھی ہم جو اولیاء کہہ رہے ہیں، ابھی ہم بات کر رہے تھے ولی کی، اب اولیاء پر آ گئے، تو اس کو بھی تھوڑا کلیئر کر دیں آپ. ولی کسی ایک شخصیت کو ولی کہیں گے، اور کئی ایک سے زیادہ ہو جائیں گے، ایک سے زیادہ ہو جائیں گے، کئی ایک ہوں گے، تو وہ اولیاء اکرام کہلائیں گے. اولیاء جو ہے یہ جمع ہیں، جمع کا صیغہ ہے. تو ولایت کی کئی ساری اقسام ہیں، کچھ اقطاب ہے، یعنی یہ اقطاب بھی یہ کتب کی جمع ہے، اور کتب ولایت کا ایک درجہ ہے جس کو زیادہ تر لوگ جو ہے وہ غوث کے نام سے جانتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، یہ ایک ولایت کا بہت عظیم الشان درجہ ہے، کتب کا درجہ، جو ایک زمانے اور ایک وقت میں ایک ہی ہوتا ہے. ایک زمانے اور ایک وقت میں اور ایک ہی ایک ہوتے وقت ہیں، میں ایک ہی ہوگا کتب، جسے مقام غوثیت حاصل ہوگی. یعنی پوری دنیا میں. ہاں، پوری دنیا میں. اللہ عز و جل کا نہایت مقرب ہوتا ہے، اور اپنے زمانے کے تمام اولیاء اکرام کا یہ آقا ہوگا، کیونکہ ایک ہی ہیں، کتب ہیں، اور اپنے وقت کے سارے اولیاء اکرام کے یہ سردار ہوتے ہیں. کیا بات ہے. اور اب یہ سارے اس طرح کے سارے دور کے جو اولیاء اکرام جو اس مقام کو پر فائز ہیں کتب کی، تو یہ اقطاب کہلاتے ہیں. پھر ایک درجہ ہے آئمہ، یہ بھی ایک ولایت کا درجہ ہے، اور یہ ہر دور میں صرف 2 ہوتے ہیں. اچھا. جو کتب ہیں یہ ان کے وزیر ہوتے ہیں. اچھا. ہاں، اور ہر دور میں 2 ہوں گے، اور ایک کا صفاتی نام عبد الرب ہوتا ہے، اور دوسرے کا صفاتی نام عبد الملک ہوتا ہے. اور جب کوئی کتب دنیا سے پردہ کرتے ہیں تو ان 2 میں سے ایک ان کا خلیفہ بنتا ہے. اچھا. یہ کہلاتے ہیں ائمہ. یہ ہر دور میں 2 ہوں گے. کتب ہر دور میں ایک ہوگا، ائمہ ہر دور میں 2 ہوں گے. جب کتب انتقال کرتے ہیں تو یہ ان کے خلیفہ بن جاتے ہیں. دونوں میں سے کسی ایک کو ان کا خلیفہ بنایا جاتا ہے. پھر تیسرے ایک ولایت کا درجہ ہے اوتاد. یہ ہر دور میں جو ہیں 4 حضرات ہوتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاروں جہتوں پر ان کو مقرر فرمایا ہے، مشرق، مغرب، شمال، جنوب، جس کو انگلش میں ساؤتھ، ویسٹ، ایسٹ، نارتھ اس طرح سے کہا جاتا ہے. تو یہ چاروں سمتوں پر محافظ ہے، یہ حفاظت کے لیے اللہ پاک نے ان کو مقرر فرمایا ہوتا ہے. یہ اوتاد کہلاتے ہیں. یہ ہر دور میں 4 ہوں گے. پھر ایک درجہ جیسے جو بڑا مشہور ہے ابدال کا درجہ، تو یہ ہر دور میں 7 ابدال موجود ہوتے ہیں. ہر دور میں 7 ابدال ہوں گے. یہ ان کا کام ہی ہوتا ہے کہ یہ ان کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ 7 زمینوں کی حفاظت فرماتا ہے. صحیح، جو ہم نے بچپن سے اور کافی ٹائم سے سنا ہے کہ 7 زمینیں ہیں، 7 آسمان ہیں. تو ان میں ہر ایک کے لیے ایک زمین ہوتی ہے جہاں ان کی ولایت ہوتی ہے. اور یہ 7 بالترتیب 7 انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام کے قدم پر ہوتے ہیں. حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے، حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے، حضرت سیدنا ہارون علیہ السلام کے، حضرت سیدنا ادریس علیہ السلام کے، حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کے، اور حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ، اور حضرت سیدنا آدم صفی اللہ. ان 7 انبیاء اکرام کے نقش قدم پر یہ 7 ابدال ہوتے ہیں. ہر دور میں یہ 7 ہوں گے. جب کسی کا انتقال ہوتا ہے
تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی اور کو ان میں جو ہے وہ ان کا قائم مقام یعنی پھر ان کو ابدال کا منصب عطا فرماتا ہے۔ اچھا، یہ ابدال کا مقام حاصل کرنے کے حوالے سے ایک ابدال کی کیٹیگری کے جو بزرگ تھے، یہ سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، جو اس مقام کا ولایت رکھتے تھے، ان سے پوچھا گیا کہ ابدال کے منصب پر آپ کیسے فائز ہوئے؟ تو آپ نے 4 چیزیں بیان فرمائی۔ ایک فرمایا بھوک، دوسرا فرمایا بیداری، تیسرا فرمایا خاموشی، اور چوتھا فرمایا تنہائی۔ یعنی یہ وہ 4 چیزیں ہیں جس پر عمل کرنے کی برکت سے جو ہے ابدال کا منصب حاصل ہوتا ہے۔ یعنی بھوک برداشت کرے، اور بیدار اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے شب بیداری کرے، خاموش رہے، اور تنہائی اختیار کرے۔ تو یہ 4 ایسی عبادتیں ہیں جس کی برکت سے ان کو جو ہے ابدال کا منصب حاصل ہوا۔ پھر ایک ولایت کا مقام ہے نقبہ، یہ ایک قسم ہے، اور یہ ہر دور میں 12 ہوتے ہیں۔ پھر ایک ہے نجبہ، یہ ہر دور میں 8 ولی ہوتے ہیں، یہ جو اس قسم کے اولیاء کرام ہیں، اور ان حضرات کے احوال جو ہیں وہ قبولیت کی علامت ان کے احوال سے ظاہر ہوتی ہیں، اور حال کا ان پر اتنا غلبہ ہوتا ہے، کتابوں میں لکھا ہے کہ حال کا ان پر اتنا غلبہ ہوتا ہے کہ جس کو صرف اولیاء اکرام ہی پہچان سکتے ہیں، اور جو اس مرتبے سے اوپر ہوتا ہے بس وہی ان کی پہچان کر سکتا ہے۔ یعنی جو یہ نجبہ کا جو منصب ہے، اس کی پہچان جو ہے وہ صرف جو ان سے اونچے کے اولیاء اکرام ہیں وہی ان کی پہچان کر سکتے ہیں۔ جیسے ایک بات ہوئی تھی نا کہ ولی ہی ولی کو پہچان سکتا ہے، تو یہ مقام بھی ایسا ہے کہ ان کو ہر ولی بھی نہیں پہچان سکتا، جو ان سے اونچے درجے کے اولیاء اکرام ہیں وہی ان کی پہچان رکھ سکتے ہیں۔ پھر ایک ہے رجبی، یہ ہر دور میں 40 ہوتے ہیں، اور ان کے بارے میں کتابوں میں کہ یہ ایسے بندے ہیں جن کا حال اللہ کی عظمت کے ساتھ قائم رہتا ہے۔ انہیں رجبی اس لیے کہا جاتا ہے، اس منصب کو رجبی اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس مقام کا حال صرف ماہ رجب کی پہلی تاریخ سے آخری تاریخ تک طاری رہتا ہے، اور بعض نے اس کو یہ بھی کہا ہے کہ یہ پورا سال بھر تک ان پر یہ اثر قائم رہتا ہے، اور یہ مختلف شہروں میں پھیلے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ 40 ہر دور کے اندر 40 اس طرح کے اولیاء کرام ہوتے جو مقام رجبی پر فائز ہوتے ہیں۔ جی۔ اور ایک ولایت ہے رجال الغیب، جو عام اولیاء اکرام یعنی بس جو علماء اکرام فرماتے ہیں نا اہل اللہ یعنی اللہ والے، تو اس سے عموماً یہ رجال الغیب والے اولیاء اکرام ہی مراد ہوتے ہیں۔ یہ ہر دور میں 10 اولیاء اکرام ہوتے ہیں جن میں کمی بیشی نہیں ہوتی، یعنی یہ مقام فکس ہے کہ یہ ہر دور میں 10 ہی ہوں گے، نہ 9 ہوں گے نہ 11 ہوں گے۔ جب کسی کا انتقال ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو اس مقام پر فائز فرمائے گا۔ یہ اہل خشوع ہیں، رحمانی تجلی کے ہمہ وقت غلبے کے سبب صرف سرگوشی میں گفتگو کرتے ہیں۔ سرگوشی میں گفتگو یعنی کان میں دھیرے دھیرے گفتگو کرنا کہتے ہیں نا، تو ان کی خاصیت یہ ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمانی تجلی کی وجہ سے ہمیشہ اس تجلی میں ایسے گم ہوتے ہیں کہ اس تجلی کے سبب یہ سرگوشی کرتے ہیں، اور کسی کو بلند آواز سے بات کرتے دیکھتے تو ان کو حیرت ہوتی ہے کہ بلند آواز سے کیسے کوئی بات کر سکتا ہے۔ صحیح۔ اچھا، یہ جو نقبہ کے جو میں نے اس کے حوالے سے بیان نہیں کیا، نقبہ یہ ولایت کا ایسا مقام ہے کہ ان کے بارے میں کتاب میں ہے کہ ہر نقیب آسمان کے 12 برجوں میں سے ایک ایک برج کی خاصیتوں کا عالم ہوتا ہے، یعنی علم رکھتا ہے۔ اللہ عز و جل ان نقبہ کو آسمانی احکام کے علوم سے نوازتا ہے، آسمانی احکام کے علوم سے نوازتا ہے۔ نفس میں چھپی اشیاء اور آفات کا علم رکھتے ہیں، نفس کی چھپی اشیاء بھی جانتے ہیں اور آفات و بلیات کا بھی علم رکھتے ہیں، اور اس کے مکر و فریب کو نکالنے پر قادر ہوتے ہیں۔ یعنی کسی کے نفسانی خواہشات کی وجہ سے وہ جو گناہ میں مبتلا ہو رہا ہے، اس نفسانی خواہشات کو نکالنے پر بھی قدرت رکھتے ہیں۔ اللہ پاک نے ان کو وہ مقام عطا فرمایا ہوتا ہے۔ شیطان ان سے چھپ نہیں سکتا، شیطان کو بھی اس کے مکر و فریب کو بھی جانتے ہیں، اس سے شیطان ان سے چھپ نہیں سکتا۔ یہ اس کے ان پوشیدہ معاملات کو بھی جانتے ہیں، شیطان کے پوشیدہ ایسے معاملات کو بھی جانتے ہیں جن کو خود شیطان نہیں جانتا۔ کتاب میں لکھا ہے یہ اتنی ایسی ولایت رکھتے ہیں کہ شیطان بھی اپنے کسی مکر و فریب کو نہیں جانتا ہوگا، وہ اس کو جانتے ہیں کہ شیطان کا مکر ہے۔ پھر اللہ پاک نے ان کو یہ شان عطا فرمائی ہے کہ کسی شخص کے زمین پر لگے ہوئے پاؤں کے صرف نشانات دیکھ کر یہ بتا سکتے ہیں کہ یہ کسی شقی یعنی بدبخت کے پاؤں کا نشان ہے یا نیک بخت کے پاؤں کا نشان ہے۔
اللہ پاک نے ان کو اپنی ولایت کا وہ خاص مقام عطا فرمایا ہوتا ہے۔ ناظرین کرام، میں نے جب یہ سوال کیا تھا نا، میں اس سے پہلے بھی یہ جملے کا استعمال کیا تھا کہ ان کے بارے میں سننے میں بڑا ہی اچھا لگتا ہے اور دلچسپ محسوس ہوتا ہے، تو واقعی آپ کو بھی بہت اچھا لگا ہوگا ان کے بارے میں سننے میں۔ اور یہ رب العالمین اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ نظام ہے، یہ ان کو جو ذمہ داریاں دی گئی ہیں، ان کو جو منصب دیے گئے ہیں، یہ رب تعالیٰ کی طرف سے دیے گئے ہیں اور یہ اپنی اپنی ذمہ داریوں کو نبھا رہے ہوتے ہیں۔ تو ناظرین، اللہ کے ولی کی تعداد اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ کتنی تعداد ہے، اور بڑی تعداد ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو ان کا صدقہ عطا فرمائے۔ ناظرین، اولیاء کرام ولی اللہ کے حوالے سے بہت کچھ ہم نے جانا، آپ تک بہت ساری انفارمیشن ہم نے شیئر کی ہے۔ امید کرتے ہیں آپ کو یہ پروگرام بڑا ہی پسند آیا ہوگا اور بہت کچھ آپ نے اس کے ذریعے سیکھا ہوگا۔ تو اس پروگرام کو آپ بھی دیکھیں اور دوسروں کو بھی اس کی دیکھنے کی دعوت دیں، اس کو شیئر کریں، انشاءاللہ ان کو بھی بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا۔ ملتے ہیں آپ سے ایک نئے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اپنا خاص خیال رکھیے۔ FGN چینل دیکھتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی، عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی، گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی، گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی۔